آج کی مجلس کی آڈیو سی ڈی ریکارڈنگ بیر ناز علی ویڈیو سینٹر بلاک نمبر 11 سرگودا سے بھی مل سکتی ہے اور بیر بھی اویلیبل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہا والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ صلوات درود اس انداز سے پڑھیے کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے۔ اللہم صل علی دعا ہے کہ محمد و آل محمد کا خالق محمد و آل محمد کے صدقے میں بانیان کا خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الہی آمین۔ اور اس مجلس کا جتنا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اس ذکر کا ثواب، اس لنگر کا ثواب، اس صف ماتم کا ثواب بانیان کے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ الہی آمین۔ درود بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد۔ ایک مختصر سا پیغام دینا ہے میں نے، کوئی لمبی چوڑی تکلیف نہیں دینی۔ میرے بعد ملک کے معروف ذاکر پڑھنے والے ہیں حاجی ناصر عباس نوتک صاحب، تو جس وقت وہ ممبر پہ آ جائیں گے میں اپنی بات کو کلوز کر دوں گا، لیکن جتنی دیر وہ نہیں آتے آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ صبح سے سر والوں کو سن رہے ہو، کچھ بے سرے کی بھی سن لو، کیونکہ سر ہمیں نہیں آتی، مجبوری ہے۔ تو ایک پیغام ہے، آیت پڑھی ہے میں نے سورہ کہف سے، آخری لفظ ہے اس آیت مجیدہ میں، بس 2 منٹ تمہید کے لیے۔ خدائے لم یزل نے، خدائے مطلق نے خطاب کیا ہے ہر توحید کے دعوے دار سے، جو کوئی بھی توحید کا دعوے دار ہے کہ بھئی میں اللہ کو زیادہ مانتا ہوں، اس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے توحید کے دعوے داروں، تم میں سے جو شخص، توجہ میری طرف ہے، تم میں سے جو شخص اپنے پروردگار سے ملاقات چاہتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بھی اپنے پروردگار سے ملاقات چاہتا ہے، بس 2 کام کر لے، پروردگار سے ملاقات ہو جائے گی، رب مل جائے گا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، ایک تو عمل صالح کر لے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے، بس یہ کر لے، رب مل جائے گا۔ توجہ، ایک عمل صالح کرے اور ایک اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے۔ مجھے نہیں پتا
کہ آپ کس دنیا میں ہو، آپ کو لوگوں نے کیا بتایا ہے، لیکن میں نے وہی بتانا ہے جو میرا مولا چاہتا ہے، کیونکہ مذہب اہل بیت کا ہے تو پھر مرضی بھی مولا کی چلتی ہے۔ توجہ رکھنا، عمل صالح کرو، رب مل جائے گا، پروردگار سے ملاقات ہوگی۔ کیا ہے عمل صالح؟ نماز نہیں، روزہ، حج بالکل نہیں۔ نہیں پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ میں کوئی کان میں سرگوشی کر رہا ہوں، منبر ہے جن کی روشنی ہے، بے بانگے توحل کہہ رہا ہوں کہ نماز سے لے کر زکات و خیرات تک ان سب چیزوں کو اللہ نے قرآن میں عمل مانا ہے، عمل صالح نہیں مانا۔ ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ جگہ جگہ پر قرآن میں عمل صالح کی تلقین کی گئی ہے اور شرک سے بچنے کے عوامر ہیں۔ نہیں، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں نماز ہی عمل صالح ہے تو میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاۃ، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نمازیں پڑھی اور جنہوں نے عمل صالح کیے، نماز کو الگ رکھا، عمل صالح کو الگ رکھا، پتہ چلا نگاہ الہی میں نماز اور ہے، عمل صالح اور ہے۔ اچھا، میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیتا ہوں اس کی، میں چاہتا ہوں کہ بچے بھی میری بات کو سمجھیں، تھوڑا سا بات کو آسان کرتا ہوں۔ فرقے کائنات میں چاہے کروڑوں ہو جائیں، اربوں ہو جائیں، لیکن جب تحقیق کی جاتی ہے نا، چھانا جاتا ہے تو 4 فرقے سامنے آتے ہیں، یعنی 73 کا جوہر ہے 4، تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں، 73 کا جوہر ہے 4۔ ایک وہ فرقہ ہے جس کا عمل بھی صحیح ہے اور عقیدہ بھی صحیح ہے، اس فرقے کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کیوں؟ کہ عمل بھی ٹھیک ہے اور عقیدہ بھی درست ہے۔ اور ایک وہ فرقہ جس کا عمل بھی غلط اور عقیدہ بھی غلط، اس فرقے کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بھئی عمل بھی غلط ہے، عقیدہ بھی غلط ہے، اب یہ 2 بھی الگ کر لیے، اب رہ گئے 2۔ ایک وہ جس کا عمل صحیح اور عقیدہ غلط، اور ایک وہ جس کا عقیدہ صحیح اور عمل میں کمی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 2 میں سے جنت میں کون جائے گا، صحیح عقیدے والا یا صحیح عمل والا؟ توجہ رکھنا، صحیح عمل والا جنت میں جائے گا یا صحیح عقیدے والا؟ جگہ جگہ پر قرآن روک رہا ہے اولاد آدم کو۔ اب سوال تم پہ ہے، میں سائل بنتا ہوں، حکم تم صادر کرنا، سوال تم پہ کر رہا ہوں کہ جگہ جگہ پہ قرآن روک رہا ہے اولاد آدم کو کہ لا تتبعوا خطوات شیطان، کہ خبردار شیطان کے نقشے قدم پر مت چلنا۔ میں سوال کر رہا ہوں، آؤ شیطان کی پوری زندگی پڑھو، اپنی ساری زندگی میں شیطان نے 2 کام کیے ہیں، یا نمازیں پڑھی ہیں یا اللہ کی حجت پہ شک کیا۔ میں ہوں سائل، میں کر رہا ہوں سوال، خبردار شیطان کے نقشے قدم پر مت چلنا۔ کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ شیطان نے نمازیں پڑھی تم نہ پڑھنا؟ یہ سوچنا بھی کفر ہے۔ تقریر ویڈیو ہو رہی ہے، میں ذمہ دار ہوں اپنے ایک ایک لفظ کا۔ یہ سوچنا بھی کفر ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ شیطان نے نمازیں پڑھی تم نہ پڑھنا۔ بھئی یہی کہا ہوگا نا کہ اس نے میری حجت پہ شک کیا۔
تم نہ کرنا. 9,00,000 شیطان نے نمازیں پڑھی ہیں, سجدے کا انکاری نہیں تھا. وہ تو آج کے مولوی سے بڑا توحید پرست تھا. کہتا تھا تجھے کروڑ سجدہ اور کروں گا, آدم کو نہیں جھکنا, آدم کو نہیں جھکنا. پتا چلا شیطان کے عمل میں کوئی شک نہیں, عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. علی کی بادشاہی ہے, علی اس میں الہی ہے. علی کی بادشاہی ہے, علی اس میں الہی ہے. حق میدان میں تولا نبا کے دل بولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, زمین بولی فلک بولا, علی مولا, علی مولا, شیطان کے عمل میں کوئی شک نہیں, عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. اچھا میں ایک اور وقت یاد دلاتا ہوں آپ کو. سورہ ہود پڑھو, ایک کشتی نجات سفر حیات پر رواں دواں ہے. کوئی غیر نہیں, کشتی نجات کے ملاح کا بیٹا. بھئی یہ تو مقدر کی بات ہے نا. اب میرے جملے ہیں صاحبان اشارت کے لیے, جو خطابت کی باریکیوں سے آشنا ہو. توجہ رکھنا, فقط غیر نہیں, غیر جن سے سوار ہے. کیونکہ کشتی بن چکی اور نوح کسی کے دروازے پر بلانے نہیں گیا, اپنی کشتی پر کھڑے ہو کے آواز دی, الا من اراد النجات, جو نجات چاہے کشتی میں سوار ہو جائے. اور میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک شیر شکار کی نیت سے ہرن کے پیچھے پیچھے ہے, شیر کا پنجہ اٹھا ہوا ہے, ہرن آگے دوڑ رہا ہے. اچانک نوح کی آواز آئی, الا من اراد النجات, جو نجات چاہے. شکار بھی پلٹا, شکاری. اب شکار کو اس بات کا غم نہیں کہ میری زندگی خطرے میں ہے, شکاری کو یہ غم نہیں کہ میری روزی جا رہی ہے. دونوں پلٹے. کیوں؟ بھائی نوح نے بلایا ہے, غیر جن سے سوار ہو گئی. میں نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے یہی جملے دہرائے کہ غیر جن سے سوار ہو گئی, بیٹا سوار نہیں ہوا. تو اسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا, اس نے کہا یار کیا تم یہ شیعوں کو جنت کا لالے جلا جلا کے گناہوں پہ دلیل کرتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ گناہوں کی نجاست کے باوجود جنت میں چلے جائیں؟ میں نے بات سنی, مسکرا کے کہا اتنا اچھا تھا میں جب سے سنتا آ رہا ہوں کہ ایک کتا بھی جنت میں جائے گا. بولو جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ خیال ہے جی ملا بھی جائے گا. سلامت. کتا ٹھیک ہے لیکن کیا ملا بھی جائے گا؟ ملا بھی ٹھیک ہوگا تو جائے گا. توجہ رکھنا, ایک کتا بھی جنت میں جائے. کون سا کتا؟ اصحاب کہف کا کتا. اصحاب کہف نبی ہے, امام ہے, معصوم ہے, ولی ہے,